بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کوئی بھی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کا ایک پرپس ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ نیتیں جتنی خالص ہوتی ہیں اس عبادت کا، اس ذکر کا اتنا ہی فیض ملتا ہے۔ درود پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا چاہیے، ان کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے اس نیت سے پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی سب سے لازم و ملزوم چیز ہے۔ اس کے بعد جتنے دنیاوی معاملات ہیں وہ خود بخود سنورتے جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دعائیں آپ اپنے لیے کیجیے، اپنے مسئلوں کے لیے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فیض ملے گا۔ ایک بہت ہی عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں، میرے پاس بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں بہت ساری بہنوں کے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور لڑکا نہیں مان رہا، کسی کیس میں لڑکے کے والدین نہیں مان رہے، اور کوئی کیس تو ایسا بتاتے ہیں یہ لوگ کہ ہم جنہیں پسند کرتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم پھر بھی ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم درود شریف کا کون سا عمل کریں کہ جو ہے نا وہ رشتہ لے کر آ جائیں، ہماری شادی ہو جائے، یا جو ہے وہ لڑکا مجھے بھی پسند کرنے لگے، ہماری شادی ہو جائے۔ اور ایک بہن نے تو میسیج کیا اور کہا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور جو ہے نا وہ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ مجھ سے بات کرنے لگ جائیں، درود پاک کا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ مجھ سے بات کرنے لگ جائیں، مجھ سے شادی کرنے لگ جائیں۔ اور ایک خاتون تو کہنے لگیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ مطلب کتنا سلی کویشچن ہے، آپ خود سوچیں، آپ ایک نام محرم سے بات کرنے کے لیے آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ بتائیں کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں میسیجز پر، کال پہ، اور پھر درود پاک کے عمل پوچھے جا رہے ہیں کہ درود پاک کون سا پڑھیں، کتنا پڑھیں کہ جو ہے نیکسٹ پرسن ہم سے شادی کر لے، نیکسٹ پرسن کے دل میں ہماری محبت آ جائے۔ کیا درود شریف اس نیت سے پڑھنا چاہیے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود سوچیں اور خود اپنے آپ سے سوال کریں، کیا درود پاک پڑھنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے؟ کسی کے پاس رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، والدین کی طرف سے مسائل ہیں، بہن بھائیوں کی طرف سے مسائل ہیں، جاب کے ایشوز ہیں، یہ جینون ریزنز ہیں، یہ ہماری زندگی کے وہ معاملات ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی۔ ان میں بہتری آنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں ذہنی سکون ہو اور ہم اچھے طریقے سے ذکر و اذکار کر سکیں، درود و سلام پڑھ سکیں۔ لیکن کسی نامحرم کے لیے درود شریف کا ورد کرنا، اس نیت سے کرنا کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اس نیت سے کرنا کہ وہ مجھ سے بات کرنے لگے، اس نیت سے کرنا کہ اسے نہیں پتہ میں اسے پسند کرتی ہوں لیکن وہ مجھے پسند کرنے لگے اور میرے لیے رشتہ بھیج دیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا درود پاک جیسی روحانی عبادت، پاک اور طیب عبادت ہمیں اس نیت سے کرنا چاہیے؟ اپنے آپ سے خود سوال کریں۔ یقین جانیں ڈیلی بیسس پر اتنے سارے سوالات آ رہے ہیں اس طرح کے کہ مجھے اب شرمندگی ہونے لگی ہے، مجھے افسوس ہونے لگا ہے کہ ہم درود پاک کو کس مقصد اور کس نیت سے پڑھیں۔ آپ درود پاک اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ کریم میرے لیے اچھے رشتے کا بندوبست فرما دیں، میرے لیے اچھے نکاح کا بندوبست فرما دیں، اسباب نہیں ہے تو اسباب کا بندوبست فرما دیں، مجھے ایسا شریک سفر عطا فرمائے جو مجھے عزت بھی دے اور میری آنے والی زندگی بہترین گزرے۔ اس نیت سے تو درود شریف پڑھیں آپ، لیکن کسی نامحرم کی نیت سے تو نہ پڑھیں۔ اور بہت ساری بہنیں تو یہ میسیجز کرتی ہیں کہ کیا ہم درود شریف پڑھ کے اس بندے کے دل کو اور روح کو ہدیہ کر سکتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمیں پسند کرنے لگے، تاکہ وہ اپنا رشتہ ہمارے لیے بھیج دیں، تاکہ وہ ہم سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ آپ بتائیے کیا طریقہ، آپ ایک نامحرم کے دل کو اور روح کو اس نیت سے ہدیہ کر رہی ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ خود سوچیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ صحیح ہے؟ اتنے زیادہ میرے پاس ڈیلی بیسس پر بھی میسیجز آنے لگے کہ یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ اتنی پیاری عبادت ہے، اتنی مبارک عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جب آپ کرتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کا درود آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے والد کے نام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے اور وہ پڑھنے والے کے حال سے واقف ہوتے ہیں، اور جب وہ یہ دیکھیں کہ آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچیں آپ کیسا محسوس کریں گے۔ تو آپ پلیز اس چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا حال، آپ کی کیفیت ان پر واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مسائل سے واقف ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے کے حالات ان پر واضح ہوتے ہیں۔ پھر سوچئے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں محبت ہی نہیں ہے، ان کی قربت حاصل کرنے کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ نیت ہے تو ایک نامحرم کی محبت حاصل کرنے کی، ایک نامحرم سے نکاح کی، ایک نامحرم کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، وہ رابطہ کرنے لگے، وہ میسیج اور کال پہ بات کرنے لگے، یہ نیت ہے۔ کتنی شرمندگی اور افسوس کی بات ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، مجھے اس حوالے سے کائنڈلی کوئی بھی میسیج نہ کریں اور کوئی بھی مجھ سے درود پاک کا ایسا کوئی عمل نہیں پوچھے۔ ہاں ایسی کچھ ویڈیوز ہیں میرے چینل پر جس میں کچھ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ وہ کسی کو پسند کرتے تھے لیکن انہوں نے یہ بات کسی سے ڈسکس نہیں کی، انہوں نے خود ہی درود شریف پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کی
اللہ نے نکاح کا بندوبست فرما دیا، لیکن انہوں نے باقاعدہ سے کہیں سے وظائف نہیں لیے، کہیں سے باقاعدگی سے درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی عمل نہیں لیا۔ یہ ان کے دل کی بات تھی، یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے تھے۔ انہوں نے یہ بات اپنے دل میں ہی رکھی اور درود پاک کا کوئی سیگا ورد کرنا شروع کیا اس نیت سے، اور پھر ان کا کام بن گیا۔ یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن باقاعدہ سے میسیجز کر کے، کالز کر کے ان معاملات کو ڈسکس کرنا، درود پاک کے عمل لینا، ہدیہ کرنے کی اجازت لینا، اور پھر یہ کہ ہم میسیجز پہ بات کر لیا کریں، کال پہ بات کر لیا کریں، یہ کہنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے تو کسی عالم سے اجازت لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ جب آپ لوگ عالموں سے، مفتیان سے اجازت لے لیتے ہیں تو پھر آپ پلیز مجھے تو میسیجز نہ ہی کیا کریں۔ میں یقین کریں اس وقت بہت افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ لوگ کو شاید پسند نہ بھی آئے، لیکن بس میں یہی کہوں گی، آپ لوگ کو شادی کرنی ہے، پسند کی شادی کرنی ہے، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اسے اسپریڈ مت کیجیے۔ آپ درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا شریک سفر دیں، آپ کی آنے والی زندگی اچھی گزرے، آپ کے نکاح کے اسباب بنیں، آپ گناہوں سے بچیں، درود پاک کی برکات ملیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ملے۔ ان نیتوں سے درود شریف پڑھیں، اچھے نکاح کی نیت سے پڑھیں، اچھی جگہ شادی ہو جائے، اچھا رشتہ مل جائے، اس نیت سے پڑھیں، نہ کہ کسی نامحرم کی محبت کے لیے پڑھیں۔ تو کائنڈلی پلیز ان مسئلوں کے لیے تو مجھے بالکل بھی کوئی بھی میسج نہ کریں۔ اور باقی یہ کہ جب آپ درود پاک اللہ اور اس کی محبت میں پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے، تب انشاءاللہ تعالی دنیا کے بھی کام بنیں گے اور آخرت کے بھی کام بنیں گے۔ اور درود پاک اپنے مسئلوں کے لیے پڑھنا کچھ غلط نہیں ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں لوگ، اور پڑھنے سے فائدے بھی ہوئے ہیں، لیکن کائنڈلی ان تمام چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر ضرور سوچیے ایک بار، کیا درود پاک ہمیں اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں درود پاک جیسا پاکیزہ عمل اس نامحرم محبت کے لیے کرنا چاہیے؟ اپنے آپ سے خود سوال کیجیے اور اپنی اصلاح کیجیے، اپنی نیتوں کی اصلاح کیجیے، تاکہ درود پاک کا فیض بھی ملے، برکتیں بھی ملیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل ہم سے خوش اور راضی ہوں۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک خالص اللہ تعالیٰ کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی قربت کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے تمام کام بنائے، تمام مسئلے حل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔